الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرات اور خواتین اسلام، رمضان المبارک کے 2 عشرے ختم ہو چکے ہیں. مغرب سے تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. رمضان کے اس آخری عشرے میں ہمیں کثرت سے یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی لہذا تو مجھے معاف فرما دے. یہ دعا اسپیشل دعا ہے رمضان کے آخری عشرے کی. کثرت سے آپ لوگ بیٹھے بیٹھے بیان سنتے سنتے ہی پڑھتے رہیے. یقیناً ہم سب جو گناہوں کے اترے ہیں، خطا کار ہیں، لہٰذا ہم سب کو اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. حضرات، آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں 21ویں پارے یعنی 1ویں پارے کے چند مضامین پیش کیے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، آمین. 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 2 باتوں کا حکم دیا. گرچہ کہ ہمارے نبی سے اللہ ایڈریس کر رہے ہیں، مخاطب ہیں، لیکن اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی وہ نبی کے ذریعے ساری امت کے لیے، یہ صرف نبی کے لیے نہیں، یہ ساری امت کے لیے. پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کا جو بھی حصہ آپ پر اتر رہا ہے اس کی تلاوت کیجیے. قرآن کس پر اترا؟ نبی پر. اور نبی پر قرآن اترتا تو سب سے پہلے نبی اس کو یاد کر لیتے تھے، اس کو سینے میں بٹھا لیتے تھے. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے، صحابہ کو بٹھا کے یاد کرواتے تھے، ان سے قرآن لکھواتے تھے. ایسے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجیے. جس نبی پر قرآن اتر رہا ہے، جس نبی پر قرآن نازل کیا، اس نبی کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی قرآن پڑھتے رہیے. میرے بھائیوں، یہ قرآن جزدانوں میں لپیٹ کر رکھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ گلوں میں لٹکانے والی کتاب نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے بخشنے والی کتاب نہیں ہے، زندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اتارا ہے. قرآن پڑھنا ہے، نہیں آیا تو پڑھنے کے لیے کوشش کرنا ہے. ہماری زندگی کی مصروفیتیں، ہماری عمر، ہماری ایج کبھی قرآن کے سیکھنے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اللہ کے پاس یہ عذر نہیں چلے گا کہ اللہ میں 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، اس عمر میں قرآن کیا پڑھوں؟ میں زندگی میں بہت مصروف تھا، مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا. اللہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں چلے گا. یاد رکھیں، قیامت کے روز نبی ہمارے خلاف گواہی دیں گے اللہ کی عدالت میں. نبی جب مقدمہ دائر کریں گے، کیس اللہ کے سامنے رکھیں گے، تو نبی کے خلاف کبھی ہم جیت نہیں سکتے. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قرآن نہ پڑھنے والوں کے بارے میں، قرآن کا حق ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں نبی کہیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ میری جو قوم کھڑی ہے، یہ کبھی جو قرآن نہیں پڑھا کرتی تھے، قرآن کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، تو اس وقت ہم اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو میرے بھائیوں، زندگی میں قرآن پڑھیں. خاص طور پر یہ طاق راتوں کا موقع ہے، طاق راتوں کا موقع ہے، جاگنے کی رات ہے، بہترین موقع ہے. کبھی کم سے کم قرآن اٹھا کر دیکھیے. آج جو بڑا آسان ہو گیا مسئلہ. ایک زمانہ ایسا تھا کہ قرآن کا ٹرانسلیشن نہیں تھا، لوگ علماء ڈرتے تھے اللہ کے کلام کو کیسے اس کا ٹرانسلیشن کرے، کیسے اس کا ترجمہ کرے. لیکن بعد میں جو علماء کرام نے ضرورت کو محسوس کیا کہ سارا قرآن عربی میں ہے، لوگ کیسا سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ سب جو ہے علماء کو غریت رحمت کرے کہ انہوں نے ہمت کر بڑی نزاکتوں کے ساتھ، محنتوں کے بعد جو قرآن کا ٹرانسلیشن کیا. تیلگو زبان میں، اردو میں. آج کل یہ اسمارٹ فون جب سے آ گیا، ہر چیز کی سہولتیں ہیں، لیکن اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود ہم لوگ قرآن کو اٹھاتے نہیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. القرآن حجت لک او علیک. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی بھی دے گا، ہمارے خلاف بھی گواہی دے گا. اگر ہم نے قرآن کا حق ادا کیا تو قرآن ہمارے فیور میں بات کرے گا. آگے اللہ کے سامنے کہے گا کہ اللہ یہ بندہ
جو قرآن پڑھا کرتا ہے. اگر ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا, قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, بس گھروں میں اٹھا کے رکھتے رہے, جزدانوں میں لپیٹ کے رکھ دیا, تو پھر یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے گا. تو لہٰذا کوشش کیجیے. اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. 40 سال کوئی اسٹوڈنٹ کی عمر ہے, یہ کوئی چھوٹے بچے کی عمر ہے. اللہ کے رسول بھی یہ کہہ کر کے 40 سال کی عمر ہے, اس زمانے میں, اس عمر میں کیا قرآن پڑھوں, کیا سیکھوں, کیا دوسروں کو بتاؤ, یہ سمجھ کر اللہ کے رسول نظر انداز کر دے تو کیا یہ قرآن ہم تک پہنچتا؟ بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, یہ بھی 30 سال 40 سال کے بعد قرآن سیکھیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے, ارادہ کرے, نیت کرے کہ مجھے کسی حافظ صاحب کو پکڑ کر یا کسی عالم صاحب کو پکڑ کے مجھے قرآن سیکھنا ہے, مجھے قرآن پڑھنا ہے, قرآن پر غور کرنا ہے. تو پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اللہ فرماتے کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا ہے, اللہ بھی ہمارے لیے راستے کھولیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا کہ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا جو حصہ آپ پر اترا اس کی تلاوت کی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور دوسرا حکم جو گرچہ کہ نبی کے لیے, لیکن یہ حکم سارے مسلمانوں کے لیے, ساری امت کے لیے, کہا کہ نماز قائم کیجیے. میرے بھائیو, ایک ہوتا نماز پڑھنا اور ایک ہوتا نماز قائم کرنا. نماز پڑھنے کا کیا ہے, اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اس کو نماز پڑھنا کہتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب نماز کے آگے پیچھے جو شرطیں ہیں, کنڈیشنز ہیں, آداب ہیں, ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کر, جیسے وضو ہے, پاکی صفائی, کپڑے, جگہ کا پاک ہونا, جسم کا پاک ہونا, نماز سے پہلے کیا کنڈیشن ہے, قبلے کی طرف رخ ہو کے نماز پڑھنا, یہ ساری چیزوں کا خیال رکھ کر نماز پڑھنے کو کیا کہتے ہیں, نماز قائم کرنا. قرآن مجید میں بار بار اللہ نے اقامت الصلاۃ کا ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, نماز قائم کیجیے. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, اللہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا پریکٹیکل فائدہ کیا ہے, نماز کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑنے والا, کیا افیکٹ ہونے والا ہے. فرماتے کہ جو صحیح معنوں میں نماز پڑھے تو یہ نماز انسان کو بے حیائی سے, منکر چیزوں سے, فحش چیزوں سے, غلط چیزوں سے بچاتی ہے. یہ قرآن کا کلام, یہ اللہ کا کلام, یہ اللہ کی بات, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز یہ ہمیں برائی سے بچاتی ہے. اب ذرا سوچیں کہ 5 ٹائم کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں, ہماری حالت کیا ہے کہ مسجد میں آئے تو بڑے اچھے اللہ والے بن جاتے ہیں, بننے کی کوشش کرتے, جیسے مسجد کے باہر ہمارے قدم پڑتے ہیں تو پھر وہی بے زبان, وہی جو گندی زبان, وہی دھوکہ دہی, یعنی ہماری نماز کا اثر ہماری پریکٹیکل لائف پر نہیں دکھائی دیتا. تو کیا قرآن غلط ہے, اللہ کی بات غلط ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. قرآن میں تو اللہ بتاتے کہ نماز تمہیں بے حیائی سے روکتی ہے. تو پھر اس کا جواب کیا ہے کہ نماز پڑھ کر بھی ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے, نماز پڑھ کر بھی ہم سے جو بے حیائی ہو رہی ہے, نماز پڑھ کر بھی ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ کہ ہم کہیں نہ کہیں ہمارے نمازوں میں خلل ہے, کہیں نہ کہیں ہمارے نمازوں میں خلل ہے. قرآن کا, اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہے, قرآن کی آیت غلط نہیں ہو سکتی. جیسے آپ کوئی بیماری آ گئی, ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں, جو بھی علاج ہوتا ہے 2 باتوں کا خیال رکھنا. پہلی بات کیا ہے, ڈاکٹر صاحب جو دوائی دیے, یا ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, جو دوائی دیے وہ بہو وہی دوائی کھانا, منمانی نہیں کرنا. اور جس ٹائم پر جتنی دوائی ڈالنے کے لیے کہیں اتنی ہی دوا ڈالنا ہے, اور جس ٹائم پر جو دوائی لینے کے لیے وہی دوائی لینا ہے. اچھی بات, یہ تو پہلی چیز ہوئی. پھر اس کے بعد اس دوائی کو بے اثر کرنے والی جو بھی پرہیز کی چیزیں, ان تمام چیزوں سے بچنا. ہماری نمازوں میں یہ چیزیں نہیں. نماز تو پڑھتے ہیں, خلوص نہیں, اخلاص نہیں, پورے خیالات, جو حساب کتاب دکان میں یاد نہیں آتے, بازار میں یاد نہیں آتے, نماز میں ہم کو سب چیزیں یاد آتی. ابھی تو تراویح لمبی چل رہی ہے الحمدللہ, کتنے حساب کتاب ہوئے معلوم ہے, عربی آتی نہیں ہم لوگوں کو. تو نماز میں جو تراویح میں بہت سارے خیالات ادھر ادھر کیا ہیں, اللہ معاف کرے. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد نماز جو ہمیں بے حیائی سے روکتی ہے, پرہیز کی چیزیں کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے, تو پھر کہاں جو ہماری نمازوں کا اثر ہماری زندگی میں پڑے گا. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے. اور نماز قائم کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فحش چیزوں سے روکیں گے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر. نماز کے لیے تو خاص ٹائم ہوتا ہے 5-10 منٹ کا, 15 منٹ کا, لیکن اس ذکر کے لیے کوئی ٹائم نہیں. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. جس اللہ کی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں صبح سے شام تک, اس اللہ کو کثرت سے یاد کرے. واللہ یعلم ما تصنعون, اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر حرکت سے باخبر ہے.
कोई चीज जो है अल्लाह से तुम्हारी छुपी नहीं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द व सख्खर अश-शम्स वल क़मर लयक़ूलुन्ना अल्लाह फअन्ना युफ़कून। अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इन काफिरों से, जो मक्के के काफिर है, अरब के काफिर है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह को मानते नहीं, जरा इनसे पूछिए कि आसमानों को किसने पैदा किया, जमीन को किसने पैदा किया, सूरज को किसने पैदा किया, चांद को किसने पैदा किया, फला चीज को किसने पैदा, फला चीज को किसने पैदा किया। तो ये अरब के मुश्रिकीन कहेंगे लयक़ूलुन्ना अल्लाह, किसने पैदा किया, अल्लाह। ये उनका जवाब होगा। अब सवाल ये है कि जब ये अरब के लोग अल्लाह को मानते थे, आज से 1400 साल पहले, जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को नबी बनाकर मबूस फरमाया अरब में, वो अरब के लोगों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि इन अरब के काफिरों से, मुश्रिकों से पूछा जाता कि फुला फुला कायनात की फुला फुला चीज को किसने पैदा किया, तो हर सवाल के जवाब में यही कहते कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यानी मतलब यह कि वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन सवाल यह कि जब अल्लाह को मानते थे तो अल्लाह ताला हमारे नबी को क्यों भेजा? जब वो अल्लाह को मानते थे तो अल्लाह हमारे नबी को प्रॉफिट बनाकर, पैगंबर बनाकर क्यों भेजा? क्या जरूरत थी? याद रखिए, वो अल्लाह को तो मानते थे लेकिन एक अल्लाह की नहीं मानते थे। अल्लाह को मानने में, एक अल्लाह की मानने में बड़ा फर्क है। अल्लाह को मानते थे। मुनाफिकों का जो सरदार था उसका नाम क्या था? अब्दुल्ला। अल्लाह को सबसे पसंदीदा नाम, अल्लाह को जो सबसे पसंदीदा नाम क्या? अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है। वो अब्दुल्ला नाम था मुनाफिकों के लीडर का, और हमारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इतने अच्छे नाम, वो अल्लाह को मानते थे तो ना ऐसे नाम रखते। लेकिन सवाल यह कि क्यों भेजा अल्लाह ताला नबी को? एक अल्लाह को तो मानते थे लेकिन एक अल्लाह की इबादत नहीं करते। कायनात को किसने बनाया था वो समझते थे, वो कहते थे कि अल्लाह ने बनाया। लेकिन जब एक रब की परस्तिश करने की बात आती, एक रब के आगे सर झुकाने की बात आती थी, ये चीज उनसे हजम नहीं होती। हर कबीले का एक बुत होता था, हर खानदान का एक बुत होता था, हर घर में बुत होते थे। यहाँ तक कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो इबादत के लिए, हज के लिए खाने काबा बनाया था, उस खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, रोजाना एक एक बुत की पूजा करते। तो उस तौहीद को आम करने के लिए, उस बुत परस्ती को खत्म करने के लिए, लोगों को एक अल्लाह की दावत देने के लिए, एक अल्लाह की इबादत की दावत देने के लिए अल्लाह ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। लेकिन अफसोस की बात देखिए कि 1400 साल के बाद भी आज उम्मत के अंदर कितने मुसलमान हैं जो एक अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन जब इबादत की बात आती है, कुर्बानी की बात आती है, नजर और मन्नत मानने की बात आती, कसम खाने की बात आती, अल्लाह पुकारने की बात आती, दुआएं करने की बात आती, तो अल्लाह के नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, उम्रे करते हैं, और कहां कहां जाके हमारे माथे टिकते हैं, कहां कहां जाकर हमारा सर टिकता है, कहां कहां जाकर जो हम कुर्बानियां करते हैं। जो काम आज से 1400 साल पहले अरब के काफिर मुशरिक करते थे, जिनको समझाने के लिए अल्लाह ने हमारे नबी को भेजा, आज मुसलमान मुसलमान कहलाकर वो काम कर रहा है। तो फिर उनके और हमारे दरमियान क्या फर्क बन गया? तो लिहाजा हमें एक अल्लाह को भी मानना है, एक अल्लाह ही की इबादत करना। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह भी बताया कि अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लहु इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह फरमाते हैं कि मक्के के काफिर मुशरिक, अरब के काफिर मुशरिक आकर मुसलमानों को तंग करते थे। तुम तो कहते ना जी तुम्हारा दीन बड़ा सच्चा है, अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो फिर तुम लोग गरीब क्यों हैं? हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला, खब्बाब बिन अरत रजी अल्लाह तआला, ये जो कमजोर सहाबा थे, गुलाम नौकर, अरब के जो है मक्के के बिल्कुल निचला तबका इंसान था, गरीब लोग मुसलमान हुए थे, आके तंग करते थे, तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा रब सही है, तो फिर तुमसे खुश होकर खूब खिलाना पिलाना, खूब हैसियत वाले बनना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके जवाब में कहते हैं कि रोजी रोटी देना किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ। किसी को अल्लाह खूब दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उससे राजी हो गए, अल्लाह उससे राजी हो गए। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल्ला उमरी मदनी साहब हैदराबाद के, असल चेन्नई में रहते, बड़ी अच्छी मिसाल देते थे कि घर में इंसान जो बिल्ली भी पालता, बिल्ली को भी खाना रखता है, और कभी चूहे को भी खाना रखने की जरूरत पड़े तो चूहे को भी रखता है। बिल्ली को रखता है खाना, उसको भी रखता है, चूहे को भी, और कभी बसा औकात बिल्ली को जो कीमत का खाना रखता है उससे कहीं ज्यादा चूहे को भी रखता है। लेकिन दोनों को खिलाने खिलाने में फर्क होता है कि बिल्ली को खिलाता है तो अपनाइयत से, लेकिन चूहे को खिला रहा है तो उसको पकड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि उसको खूब खिला रहा है, उसको जो बोटियां डाला है, चिचड़े डाला, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको खुश हो गया चूहे से। वो चूहे को डाल रहा है तो क्यों? उसको पकड़ने के लिए, उसको पकड़ना है, ले जाके कहीं फेंकना है। तो इसका मतलब नहीं कि अल्लाह हमें दुनिया में किसी को दे रहे हैं तो अल्लाह उससे खुश हो गए।
اللہ جو ہے انسان کے یہاں تقدیر کے حساب سے, محنتوں کے حساب سے دنیا میں بانٹتے ہیں. اصل فیصلہ کہاں ہونے والا ہے؟ قیامت کے روز ہونے والا ہے. چلیے پھر اس کے بعد جو ہے ایک سورت شروع ہوتی ہے, سورت الروم. روم آپ نے سٹی کا نام سنا ہوگا, اٹلی کی کیپٹل سٹی, لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ ان کی بہت بڑی حکومت تھی. آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے اوپر ادھر ایسٹ اور ویسٹ میں 2 سپر پاور کنٹری تھے. ایک جو ہے فارس جس کو آج ایران کہتے ہیں, اور دوسرے روم جو عیسائی لوگ تھے. ان دونوں کی ہمیشہ جو ہے آپس میں جنگیں ہوا کرتی. یہ ایران والے آگ کے پجاری تھے, مجوسی تھے, اور ادھر روم والے یہ عیسائی تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے. ان دونوں کے آپس میں جنگیں ہوتی. اب ادھر عرب میں مسلمانوں کی پوری ہمدردی یا پورا سپورٹ ہے روم والوں سے تک, کیونکہ وہ بھی کتاب والے ہیں اور مسلمان بھی آسمانی کتاب کو ماننے والے. اور یہ جو مسلمانوں کے خلاف جو کافر تھے, ابو لہب, ابو جہل, ان کی پوری ہمدردیاں کس کے ساتھ تھی؟ ایران والوں کے ساتھ, کیونکہ وہ آگ کے پجاری تھے, آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی تھے. اب ان دونوں کے آپس میں جنگ ہو رہی. نبی بننے کے تقریباً 7 سال کے بعد, اللہ کے رسول کے نبی بننے کے 7 سال کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایران والے رومیوں پر بہت بڑی جیت حاصل کر لیتے. بڑی خطرناک شکست ہوتی, ہار ہوتی ہے رومیوں کی. تو ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یعنی سچویشن ایسی ہو گئی, حالات ایسے ہو گئے کہ اب رومیوں کا دوبارہ فتح پانا, جیتنا ایک ناممکن چیز بن گئی. ایسے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الروم اتارا, اور اس کی پہلی آیت میں فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ چند سالوں کے اندر یہ جو روم والے جو بری طرح شکست کھا گئے, ہار گئے, پھر یہ دوبارہ کیا کریں گے؟ فارس والوں پر, ایران والوں پر قبضہ کر لیں گے, ان پر جیت حاصل کریں. اب مسلمان خوش ہو گئے. حضرت ابو بکر کے اندر اتنا جوش آیا, اتنا آیتوں پر اتنا بھروسہ, حالانکہ حالات نہیں بتا رہے. جاتے ہیں ابو جہل سے, جا کر شرط لگاتے ہیں کہ ابو جہل چند سالوں کے اندر, 5 سال بتا, کتنے سال؟ 5 سال کے اندر یہ جو رومی ہارے ہیں, 5 سال کے اندر پھر تمہارے فارس کو ہرا دیں گے. اور اللہ کے رسول کو آ کے بتاتے کہ میں نے ابو جہل سے ایسی ایسی کنڈیشن شرط لگائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر, یہ 5 سال نے اور تھوڑا جو ہے بڑھا لیجیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فی بضع سنین جو ورڈ استعمال کیے ہیں کہ چند سال کے لیے, جو سن جیسا انگریزی میں ہوتا ہے, بضع کا جو ورڈ استعمال کرے ہیں, یہ بضع کا ورڈ 3 سال سے لے کر 9 سال تک کے لیے ہوتا ہے. تو اس واسطے آپ کیا کرو, 5 سال نہیں, تھوڑا اور ذرا بڑھا. ابو جہل کے پاس جاتے ہیں کہ اور چند سال بڑھا لے, چند سال کے اندر تمہارا فارس ہارنے والا, تمہارا ایران ہارنے والا. اللہ اکبر. یہ ایسے وقت میں جو اللہ نے قرآن کے اندر پیشن گوئی فرمائے کہ جس وقت دنیا والے یقین بھی نہیں کر سکتے کہ یہ دوبارہ جو ہے رومی جیت سکیں گے. 7 سال کے اندر, کتنے؟ 7 سال کے اندر جب مسلمان مکے سے مدینہ چلے گئے, یہاں پر جو ہے مکے کے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان رمضان کے 17 تاریخ کو جنگ بدر ہو رہی تھی, جس میں مسلمان جیت جاتے ہیں اور مکے کے کافر ہار جاتے ہیں. اسی موقع پر وہاں پر یہ رومی جیت جاتے ہیں, وہ اہل فارس ہار جاتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کی صداقت ہے کہ جس ٹائم پر دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں تھی, قرآن میں اللہ نے پیشن گوئی, 7 سال کے اندر وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ. اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر پیدا ہونے والا ہر بچہ, صرف مسلمان ماں کے پیٹ سے نہیں, ایک کافر ماں کے پیٹ سے, غیر ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے, مسلمان بن کر آتا ہے. حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے, گھرانہ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے, اس کے ماں باپ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے وہ معصوم بچہ کیا ہوتا ہے؟ بت پرستی کرنے لگتا ہے. دھیرے دھیرے وہ عیسائی بن جاتا ہے, دھیرے دھیرے وہ آگ کا پجاری بن جاتا ہے, دھیرے دھیرے وہ مجوسی بن جاتا ہے. لیکن ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صرف اسلام پر ہی نہیں, اسلام پر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان گھرانے میں پیدا. کبھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اللہ نے ہمیں خاندانی مسلمان بنایا, بائی برتھ مسلمان بنایا ہے, کبھی احساس کیے؟ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو دوسرے دھرم سے اسلام میں آتے تو کتنی قربانیاں دے کر آتے ہیں. آج بھی صحابہ کی زندگی ضرورت نہیں, آج بھی جو اللہ کے بیچارے جو دوسرے دھرم سے جو اسلام قبول کرتے, کتنی قربانیاں پورے گاؤں والوں سے, پورے محلے والوں سے, پورے خاندان والوں سے, حتیٰ کہ ان کی جو بھی پراپرٹی جو آنے والی ہوتی ہے, ساری چیزوں کی قربانیاں دے کر اسلام میں آتے ہیں. یہ بڑی قربانی کی بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا دین جو عطا کیا ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
अल्लाहु अल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि दुअफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन दुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशा वल्लाहु अलीमुल क़दीर। इस आयत के अंदर अल्लाह ने इंसान की जिंदगी के 4 मरहले बताए। इससे पहले मैंने माँ के पेट में कैसे बच्चा जो धीरे धीरे परवरिश पाता है, इससे पहले के दर्स में आ गया। लेकिन इसमें अल्लाह ने बताया कि जब इंसान माँ के पेट से बाहर आता है, उस वक्त से लेकर बुढ़ापे तक 4 जो दौर इंसान की जिंदगी में। सबसे पहला दौर क्या है? बचपन का दौर। हाथ पैर कमजोर, अकल कमजोर होती है, हाफिजा अच्छा होता है लेकिन डिसीजन लेने की ताकत नहीं होती। तो यह पहला दौर। फिर उसके बाद धीरे धीरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बच्चे को जवान बनाता है, हाथ पैर मजबूत। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंसान अधेड़ उम्र को पहुंचता है, यानी बिल्कुल जवान भी नहीं, बिल्कुल बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापे के आसार, धीरे धीरे सफेद बाल निकल रहे हैं। फिर उसके बाद चौथा मरहला है बुढ़ापे का मरहला। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि सारे मरहले कौन लाते हैं? ये बचपन का दौर, ये जवानी का दौर, ये अधेड़ उम्र, ये फिर उसके बाद ये बुढ़ापा, ये कौन देता है? सब ये अल्लाह की कुदरत। फिर उसके बाद है एक सूरत, सूरह लुकमान। लोग नाम रखते हैं लुकमान। कौन थे ये लुकमान? अपने जमाने के बड़े नेक इंसान थे, नबी नहीं थे, पैगंबर नहीं थे, एक इंसान के गुलाम थे, नौकर थे। देखिए अल्लाह ताला ने इनको कितना ऊंचा मकाम दिया। एक इंसान के, एक आका के गुलाम थे, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ने उनके नाम से एक सूरत उतारी। पेपर में हमारा फोटो आ जाए, न्यूज़पेपर में कहीं हमारी तस्वीर आ जाए, नाम आ जाए, सब गांव वालों को बताते फिरते हैं, देखो देखो मेरा नाम आया। फला पेपर पढ़े क्या आप? फला देखो, फला पेज के नीचे कोने में मेरी तस्वीर आई। एक दिन का मसला रहता है, 1 घंटे का मसला। जब तक क़यामत आएगी नहीं तब तक लोग कुरान पढ़ते रहेंगे सूरह लुकमान के नाम से। कौन है लुकमान? ये गुलाम थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको बड़ी अकल दी थी, बड़ी हिकमत के बातें क्या करते थे। साथ में इनका नाम क्या है? हकीम लुकमान कहते, लुकमान हकीम, हिकमत वाले थे। अल्लाह ताला ने इनकी हिकमत के बातें इतनी पसंद आई अल्लाह ताला को कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इनकी हिकमत के बातों का तज़किरा किया। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े मुफस्सिर हैं, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा किसी ने पूछा हजरत लुकमान से कि ऐ लुकमान, अल्लाह ने तुम्हें इतना ऊंचा मकाम दिया है, इतनी बड़ी पोजीशन अता की है, इसके पीछे क्या राज है? तो उन्होंने 4 बातें बताई। वो 4 बातें हमें सीखने की। पहली बात ये बताई कि मैं रास्तबाज इंसान हूं, यानी बात करता हूं तो बिल्कुल खरी बात, काम की बात करता हूं, बेकार की बातें, अनाप शनाप बातें नहीं करता। और दूसरी बात ये बताई, कहा कि मैं गपशप नहीं करता, बेकार की चीजों में, बेकार के मसलों में उलझता नहीं। और तीसरी बात उन्होंने बताई कि मैं खामोश मिजाज इंसान। क्या है? खामोश मिजाज। काम है, बात है तो बात की बात, फिर उसके बाद खामोश। और चौथी बात उन्होंने बताई कि मैं अमानतदार इंसान हूं, खियानत नहीं करता। ये 4 बातें बताई। कहते हैं कि 4 शायद अल्लाह ताला को ये 4 अदाएं मेरी पसंद आई कि अल्लाह ने मुझे इतनी अकल दी है, इतनी फिरासत दी। एक मर्तबे की बात है कि जैसा कि मैंने बताया कि हजरत लुकमान जो एक इंसान के गुलाम थे, नौकर थे, तो एक मर्तबे उनके आका ने हुक्म दिया कि लुकमान जाओ एक बकरी की जुबाह करो, और बकरी को जुबाह कर कर बकरी के अंदर जो तुम्हारे लिए पसंदीदा, जिसको तुम लाइक करते हो, 2 कोई चीज लेकर आओ। तो जाते ज़िबा करते हैं, जुबान और दिल उठा के लाते हैं। हो गया मसला, चंद दिन गुजर गए। फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद फिर आका वही हुक्म देता कि जाओ बकरी ज़िबा करो, और ज़बा कर कर उसके अंदर जो नापसंदा मकरूह चीजें हैं तुम्हारे नजर में, जो नापसंद चीजें हैं, कोई 2 चीजें उठाकर लाओ। तो वही जुबान और दिल उठा के लाते। आका परेशान, क्या बात है, पहली मर्तबे भी यही 2 चीजें लाए और अब भी यही 2 चीजें लाए हो। कहते हैं लुकमान की यही 2 चीजें, अगर ये अच्छी बन जाए तो सारा जिस्म अच्छा, और अगर यही बिगड़ जाए तो फिर इससे खतरनाक कोई चीज नहीं। जुबान अच्छी बन जाए और दिल का इरादा अच्छा बन जाए। तो बहरहाल हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के नाम से अल्लाह ने सूरत उतारी। सूरह लुकमान के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान की चंद नसीहतें बयान की। आज बाप जो बेटे को नसीहत नहीं करता, या तो फुर्सत नहीं, या फिर जो बाप कुछ शर्माता है कि अपने बच्चों को क्या नसीहत करे। लेकिन देखिए हजरत लुकमान हमारे लिए एक सबक है कि लुकमान अपने आखिरी अय्याम में अपने बेटे को बुलाकर नसीहत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। पहली नसीहत है कि ऐ बेटे, अल्लाह की जात के साथ किसी को पार्टनर मत बनाना, शरीक मत करना। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क करना है। और दूसरी बात बताई कि माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक कर, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव कर। तीसरी बात बताई कि तुम जो कुछ भी करोगे वो राई के दाने के बराबर क्यों ना हो, गच्चे को चट्टान के अंदर छुपा क्यों ना हो, आसमानों पर क्यों ना हो, जमीन की गहराई में क्यों ना हो, अल्लाह क़यामत के रोज उसको हासिल करे। ये चीज बच्चों के अंदर पैदा करना। हम अपना डर तो बिठाते हैं, ठीक है, माँ बाप का डर भी चाहिए,
لیکن بچوں کے اندر اصل چیز کیا کہ اللہ کا ڈر، خوف خدا، کہ بچہ ماں باپ سے بھی دور ہے، کہیں بھی ہو تو جو اللہ کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ حضرت لقمان نے چوتھی نصیحت کی کہ نماز قائم کرو۔ پانچویں نصیحت کی کہ اے بیٹے جس طرح تم نماز پڑھتے ہو اسی طرح نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ خالی سیلفش مت بنو کہ خود اچھے بن گئے، بلکہ دوسروں کو بھی اچھا بناؤ، تو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو روکو۔ پھر اس کے بعد چھٹویں چیز بتائی کہ زندگی میں صبر کرو۔ ساتویں چیزیں بتائی کہ لوگوں سے منہ پھیر کے مت بیٹھو، یعنی کوئی آدمی ہے میں اس سے کیا بات کروں، منہ پھگا لے کے بیٹھا بولتے نا ہم لوگ، یہ جو اکڑ کر اترا کر مت رہو۔ پھر اس کے بعد آٹھویں چیز بتائی کہ زمین پر، اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چلو، اترا کے مت چلو، فخر کرنا ہے، گھمنڈ کرنا زیب دینے والی چیز نہیں۔ پھر اس کے بعد نویں چیز بتائی کہ اپنی رفتار، تمہاری چال و چلن، چلنے کا طریقہ میانہ روی ہونا چاہیے، ایک دم دوڑ دوڑ کر جو انسان کے وقت کے خلاف ہے، اور اتنا سست بھی نہیں کہ آدمی بیمار نظر آنے لگے، درمیانی چال و چلن چلے۔ پھر اس کے بعد 10ویں بات بتائی کہ چلا چلا کر، چیخ چیخ کر مت بات کرو۔ اگر چیخ کر بات کرنا اگر صحیح ہوتا درست ہوتا تو اس دنیا میں سب سے اچھی آواز کس کی ہوتی؟ گدھے کی آواز ہوتی۔ یہ میں نے کہا قرآن کی آیت، یہ سب میں اردو میں پوائنٹ گرایا ہوں، آخر میں اللہ بتا رہے ہیں کہ چیخ کر چلا کر مت بات کرو۔ اگر چیخ کر بات کرنا ہی ہر مسئلے کا ہوتا تو اللہ فرماتے کہ سب سے اچھی آواز کس کی ہوتی؟ گدھے کی آواز ہوتی۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب گدھے کی آواز سنو تو کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی حفاظت مانگو۔ تو یہ 10 نصیحتیں ہیں، ایک باپ نے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ یہ نصیحتیں ہم کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اپنے اولاد کو بھی بتانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ غیب کی 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، جس کو حدیثوں میں مفاتیح الغیب کہا گیا، غیب کی چابیاں، جیسے قفل کی کیلی ہوتی ہے ویسے غیب کی چابیاں 5 ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت آئے گی، سب کو معلوم، بچے بچے کو معلوم، لیکن کب آئے گی؟ بڑے بڑے پیغمبروں کو معلوم نہیں، بڑے بڑے فرشتوں کو معلوم نہیں۔ اللہ بالکل سیکرٹ رکھے، راز میں رکھے، کس تاریخ کو آئے گی، کون سے مہینے کو آئے گی، کون سے سال کو آئے گی، کون سے صدی میں آئے گی، کسی کو معلوم۔ اور دوسری چیز ہے بارش نازل ہونا، یہ برسات ہے۔ محکمہ موسمیات تو بتاتے ہیں کہ فلاں ٹائم پر بارش ہوگی، ہوا اتنی تیز رفتار سے چل رہی ہے، فلاں علاقے میں بارش پڑنے کے چانسز ہے، امکانات ہے بولتے۔ کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ طوفان آنے والا ہوتا ہے، ایک بنگال سے ادھر چلے گیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلے دن پیپر میں ڈالا تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر یہاں سے پورا کوسٹل آندھرا کو آنے والا ہے، لیکن پھر ہوا کا رخ بدلتا ہے، ادھر چلے جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کتنی بھی ترقی کر لے ایک اندازہ لگا سکتا ہے، ہوا کی رفتار کو دیکھ کر، ہوا کی نمی کو دیکھ کر ایک اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن حقیقی علم کس کا ہے؟ اللہ کے پاس ہے، کہ بارش کے بارے میں۔ اور تیسری بات، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا لڑکا ہے کہ لڑکی، وہ بھی چھپا کے رکھیں گے، آخر وقت تک نہیں بولیں، لیکن وہ نیک بنے گا کہ بدبخت بنے گا، کتنے سال جیے گا، کتنی روزی لا کر لائے گا، ماں باپ کا فرما بردار نکلے گا کہ نافرمان نکلے گا، وفادار ہوگا کہ بے وفا ہوگا، یہ سارا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پتا ہے۔ پھر چوتھی بات یہ بتائی کل کیا کرے گا انسان، غیب کی چوتھی بات کیا ہے؟ آنے والے کل تمہاروں کیا کرے گا؟ لوگ تقدیر بتانے والے، ہاتھ کی لکیریں دے کر قسمت بتاتے ہیں۔ ہمارے بھائی بہنیں جا کر وہاں جا کر اپنی قسمت آزمائی کر رہے کہ میری شادی کس سے ہوگی، میں کتنا کماؤں گا، میں کتنا جو ہے کیسے رہے، لیکن اس کو خود پتا نہیں کہ شام تک وہ کتنا کمائے گا۔ وہ طوطا کارڈ لے کے بیٹھا رہتا، اس کو خود پتا نہیں کہ رات کو جب وہ اپنی دکان بند کے موٹا بستر لپیٹ کے جب جا رہا ہوتا ہے کتنا کمائے گا، اس کو خود پتا نہیں، اور دوسروں کو جو ہے دوسروں کی تقدیر بتانے، قسمت بتانے کے لیے بیٹھا۔ تو کل کیا کمائے گا صرف کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم۔ اور 5ویں چیز ہے کہ انسان مرے گا تو ضرور ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن کہاں مرے گا معلوم۔ کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان 10 سال 15 20 25 سال گھر سے دکان کو آتا جاتا رہتا ہے، گھر سے آٹو نگر آتا جاتا ہے، اس کو پتا بھی نہیں رہتا کہ میری موت اس راستے پر ہوا ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں بڑا ہوا، کہاں جوان ہوا، کہاں جو بیمار پڑا، کہاں اس کی موت آ رہی، کیسی موتوں کی خبریں سن۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد کی جو آخری سورت ہے وہ ہے سورہ سجدہ۔ یہ سجدہ رمضان جمعے کے روز صبح کی فجر کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعے کے روز پہلی رکعت میں سورہ سجدہ
اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ فرماتے کہ اسی اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے اللہ کن فیکن ہو جا تو ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہے کہ کن ہو جا تو ہو جائے گا، اللہ کو 6 دنوں کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب ہے کہ حقیقی علم تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ کیوں 6 دنوں میں، لیکن علماء بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں کن ہو جا تو ہو جاتا، لیکن لوگوں کو سبق بتانے کے لیے کہ تمہاری زندگی میں ایسے ڈسپلن کے ساتھ ہر چیز دھیرے دھیرے ہونا چاہیے۔ راتوں رات مالدار ہو جاؤں گا، راتوں رات بلڈنگ کھڑا کروں گا تو پھر راتوں رات بھی وہ بلڈنگ گر جائے گی۔ تو ایسے تمہاری زندگی میں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سے کام ہونا چاہیے۔ یہ اللہ لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے یہ جو ہے اللہ نے یہ آسمانوں کو زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش۔ آج کتنے مسلمان ہیں 5 ٹائم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ بندوں سے پوچھا جاتا ہے مسلمان سے کہ بھائی اللہ کہاں ہے؟ اب دیکھیں مسلمانوں کے جواب کیسے ہوتے۔ کوئی کہتا کہ اللہ مکے میں ہے۔ کہاں ہے؟ مکے میں۔ کوئی کہتا کہ اللہ مسجد میں۔ کیوں؟ سوچ اچھی ہے لیکن جواب غلط ہے۔ کیوں مسجد ہے؟ ادھر ادھر بازار کیوں بولے مسجد میں؟ کوئی کہتا کہ نہیں اللہ مومن کے دل میں ہے، گنہگار شراب پیتا چوری کرتا، کیوں خامخواہ اللہ کو بدنام کرے؟ ایمان والے کے دل میں۔ کوئی کہتا کہ نہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ اتنے بڑے ہیں تو پھر خامخواہ اللہ کو چھوٹا کیوں کرے؟ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت میں نہیں 10 آیتیں آپ کو مل جائے گی ثم استوى علی العرش۔ اللہ کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر جنتیں ہیں، 100 درجے۔ جنت الفردوس جو ہے کلاس کی جنت، اس کے اوپر ایک عرش ہے، تخت، بہت بڑا تخت۔ وہ تخت کیسا ہم کو معلوم؟ اس تخت پر اللہ مستوی ہے، بیٹھا ہے نہیں بولنا، اللہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹے ہے نہیں بولنا، اللہ وہاں موجود ہے، اللہ وہاں مستوی ہے۔ یہ جو جواب ہے اللہ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے تمام کائنات سے الگ تھلگ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ کی نگرانی، اس کی حفاظت، اس کی طاقت، اس کی پہنچ دنیا کے ذرے ذرے میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ بیٹھے بیٹھے آپ کیا سوچے، بیٹھے بیٹھے آپ کیا خیال کر رہے، اللہ وہاں ہوتے ہوئے بھی ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ پھر اس کے بعد آخری چیز ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، صبح میں فجر کے لیے اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن آج بھی دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، فجر تو کیا فجر سے پہلے رات کے اندھیرے میں، رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں اور اپنے بستروں سے اپنی کروٹوں کو دور کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں گڑ گڑا کر۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے تہجد کی پابندی کرنے والوں کی اللہ قرآن کے اندر تعریف کیے ہیں۔ اور اللہ سے دعا کرتے تو کیسے؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ہماری زندگیوں میں 2 چیزیں ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ یا تو کچھ لوگ کو بے پرواہ لوگ ہوتے، اللہ بہت معاف کرنے والے، بہت بخشنے والے، اللہ اتنے 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہ مجھے کیوں نہیں معاف کرتے؟ ایسے تھوڑے کہنے رہتے۔ تھوڑے مسلمان ہیں کیسے؟ ہر بات میں اللہ سے ڈرنا، اللہ مجھے معاف کرتے کہ نہیں معاف کرتے۔ یہ دونوں چیزیں غلط۔ اگر آدمی صرف یہ سمجھے کہ اللہ بڑے غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو آدمی کیا ہو جاتا؟ نڈر ہو جاتا، بے پرواہ ہو جاتا۔ اور آدمی صرف یہ کہے کہ اللہ پکڑ دکڑ کریں گے، جہنم سب اتنی بڑی بنائے، کیا معلوم نہیں میرے واسطے بنائے، تو پھر آدمی کیا ہوتا؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں، یہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں لینا۔ غلطی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا ہے، غلطی ہو جانے کے بعد اللہ سے امید بھی لگانا کہ اللہ معاف کرے، اسے کہتے ہیں رجا خوف۔ اللہ سے امید بھی لگانا ہے اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے، تہجد کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کرتے تو کیا اللہ سے امید لگا کر بھی دعا کرتے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے بھی دعا کرتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ نے جو کچھ دیا ان میں سے خرچ بھی کرتے۔ تو یہ چند مضامین تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔